نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا ہے، نوجوان کا جس کو اللہ سے پیار ہو گیا تھا۔ نوجوان کو اللہ سے، طبرانی شریف میں حضور نے اس کا ذکر فرمایا۔ کس سے پیار ہوا نوجوان کو؟ ہنس رہے ہیں نوجوان، میری بات سن رہے ہیں، جو کہتا ہوں اس کی طرف توجہ کرے۔ نوجوان کو کس سے پیار ہو گیا؟ اللہ سے۔ اصل پیار اللہ کا ہی ہے۔ یہ جو مجازی محبتیں ہیں نا، یہ نقصان دہ۔ مجازی محبت وہ ہوتی ہے جو شیخ کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت بھی خدا ہی کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے پیار ہو گیا، نوجوان تھا، چڑھتی جوانی تھی، 18 سال عمر تھی، اللہ سے پیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس علاقے میں رہتا تھا وہ علاقہ کافروں کا تھا، بادشاہ لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، معاذ اللہ، لوگ بادشاہ کو سجدے کرتے تھے۔ اس نوجوان کو اللہ سے پیار ہو گیا، یہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے لگ گیا، بے موسم پھل، اکیلا ہی۔ اللہ نے طاقت اتنی عطا کر دی، اللہ سے پیار کیا تو رب نے طاقت اتنی دے دی کہ کسی کوڑے کو ہاتھ لگاتا تو اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ طبرانی میں حدیث ہے، فرمایا کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا تو اللہ اس اندھے کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ بادشاہ کا وزیر تھا تو وہ اندھا ہو گیا، اس کو پتا چلا کہ کرامت والا نوجوان بزرگ ہے، وہ گیا جا کے کہا جناب میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے شفا ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں تجھے نہیں ہو سکتی۔ وجہ؟ اس نے کہا تو نے میری بات ماننی نہیں تو مانے گا تو شفا ہوگی نا۔ اس نے کہا تیری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا پہلے کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ کہنے لگا بادشاہ مارے گا، کہنے لگا مارے گا تو جا دوڑ جا، پھر اندھا ہی گزارا کر، دوڑ جا، اللہ کا نام لینا ہے تو مار تو کھانی پڑے گی، اگر اس کو بعد مار کھانی ہے تو آ جا، نہیں تو دوڑ جا۔ اللہ سے پیار کرتا ہے نا تو جو اس کے پاس آتا ہے اسے بھی اللہ کی بات ہی بتاتا ہے۔ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ خیر اس نے کہا میاں کلمہ پڑھ لے شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا آنکھیں تو چاہیے نا، کلمہ پڑھنے لگ گیا، لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اس اللہ سے پیار کرنے والے نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں 3 سپارے میں کہ میں شفا دیتا ہوں، میں کوڑوں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم سے۔ بس شفا ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس گیا تو پہلے اندھا تھا، آیا تو بینا تھا۔ بادشاہ نے کہا تو نے آنکھیں کہاں سے لی ہیں؟ اس نے کہا ایک اللہ والے نے دے دی ہے۔ کس نے؟ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا، اور جس کو رستے کا پتہ ہوگا وہی لے کے جائے گا نا، جس کو رستے کا پتہ ہی نہ ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو میرے رستے میں جد و جہد کرتا ہے میں خود اسے اپنا رستہ عطا کر دیا کرتا ہوں۔ اور جسے اللہ رستہ بتائے پھر اس سے پوچھ لینا چاہیے نا کدھر جانا۔ تو کہا اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں۔ خیر تو کہنے لگا رب تو میں ہوں معاذ اللہ۔ اس نے کہا نہیں تو نکما ہے، رب تو وہ ہے جس نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی۔ اس نے کہا تجھے گمراہ کس نے کیا ہے؟ کہا مجھے گمراہ نہیں کیا، مجھے ایک اللہ والے نے ہدایت دے دی ہے۔ اور عمر کتنی تھی جی؟ جی منڈے کھنڈے نے کی نے اجے، واہ جی واہ، کیسا بہانا ہے، اجے منڈے کھنڈے نے۔ آندا جی میری ایڈی عمر نہیں، میں تھوڑا بڑا ہوا تو صحیح ہو۔ کنی عمر ہے جی؟ کہندا 22 سال۔ میں کہ جناب اور تسی کڈے کو اور بڑے ہو رہے؟ کافی ہو گئی ماشاءاللہ، ہن اللہ اللہ کرنی شروع کرو۔ یہ چھوڑ دے بہانے، یہ بےوقوفوں والے بہانے ہیں جو ہم نے اکٹھے کر رکھے۔ 18 سال کا نوجوان، چڑھتی جوانی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے ولی کا واقعہ، فرماتے ہیں یہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ نے کہا اسے پکڑ کے لاؤ جس نے اسے گمراہ کیا۔ اسے پکڑنے گئے تو رستے میں تماشا لگا ہوا ہے، شور ہو رہا ہے کہ شیر آ کے بیٹھ گیا چوک میں، کسی کو گزرنے نہیں دیتا شیر۔ وہ پکڑ کے لا رہے تھے اس اللہ والے کو۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، لوگوں کی مشکل تو حل کر لینے دو، ان کو شیر تنگ کر رہا ہے، مجھے ان کی مشکل تو حل کر لینے دو۔ کہا کون سی مشکل؟ تو کہنے لگے شیر کیوں رستہ نہیں چھوڑتا ان کا؟ اب شیر بیٹھا ہے، انہوں نے کیا کیا، اللہ والے نے ایک روڑا اٹھایا
اور شیر کو مارا، چھوٹا سا پتھر، شیر کو روڑا لگا تو شیر مر گیا۔ لوگ کہنے لگے تیرے روڑے سے مر گیا؟ کہنے لگا روڑا میرا تھا، طاقت اللہ کی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مولانا کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، وہ اللہ والے تھے، تو وہ قاری صاحب تھے، تو قاری صاحب کہنے لگے حضرت صاحب کے تلفظ صحیح نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کو تلفظ نہیں ٹھیک، تو تنقید کر کے آ گئے، اس بزرگ پہ تنقید کر کے آ گئے۔ تو گرمی کا موسم تھا، جیسے اب گرمی کا موسم بھی، تو نوجوان سارے نہر پہ پہنچ جاتے ہیں یا سوئمنگ پول پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلے گئے نہانے، نہر پہ گئے، کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھ دیے۔ جب نہر کے اندر گئے تو کپڑوں پہ شیر آ کے بیٹھ گیا۔ اب اندر بھی ٹھنڈ، اندر رہے تو بھی مرے، باہر نکلے، شیر کا مقابلہ کرنا مشکل کام ہے۔ اب وہ بڑے پریشان، تو وہ بابا جی نماز پڑھا کے آئے تو انہوں نے دیکھا کپڑوں پہ شیر بیٹھا ہے۔ آئے شیر کے پاس، شیر کو کان سے پکڑا۔ کس کو؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے شیر رام کر لیتے ہیں اللہ والے۔ شیر کو کان سے پکڑا اور ہلایا، کہنے لگے تو میرے مہمانوں کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ اس نے دو میں لانی شروع کر دی، کہنا جی اگوں نہیں کرتا، چل دوڑ جا اپنا کام کر۔ وہ نکل گیا۔ وہ دونوں حضرات نکلے، میری طرح تنقید کرنے والے نکلے اندر سے، تو بابا جی کہنے لگے کپڑے پہن لو، تم نے قرآن یاد کر کے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے، میرا دل سیدھا ہے، لہذا میری یہ شیر بھی بات مانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیر کو روڑا مارا، شیر مر گیا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ فرمانے لگے گمراہ تو نے کیا، میں تو صراط مستقیم کا درس دے رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو ہے کون؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں اللہ سے پیار کرنے والا ہوں۔ کس سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی اللہ سے پیار ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ فرمایا میں اللہ سے پیار کرنے والا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا تو لوگوں کو میری طرف سے چھڑا کے کسی اور کے پاس جھکائے گا؟ کہا بالکل۔ کہنے لگا پکڑو اسے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے نا اس کو نیچے گرا دو۔ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے نوجوان کو نیچے گرانے لگے تو کہنے لگا یا اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے اور تجھے مجھ سے پیار ہے، تو ان کو بتا کہ ہمارا تیرا پیار کس طرح کا ہے۔ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ جو گرانے گئے تھے وہ گر گئے نیچے۔ اب اس نوجوان کو چھٹی ملی تھی، چاہیے تھا گھر چلا جاتا، وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا، کہنے لگا بھائی تیرے بھیجے ہوئے بندے مر گئے اور میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ سامنے آ کے بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا، کچھ لوگوں کو اور بلایا، کہنے لگا اس کو لے جاؤ کشتی میں بٹھاؤ، باندھ لو، اور جب کشتی دریا کے بیچ جائے نا تو وہاں اس کو دریا میں گرا دینا، تم آ جانا۔ لے گئے، دریا کے بیچ پہنچے تو نوجوان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے اور تجھے مجھ سے پیار ہے، تو ان کو ذرا بتا ہمارا تیرا پیار کس طرح کا ہے۔ بس یہ لفظ ادا کیے، کشتی نے ایک ہچکولا لیا، وہ جو ڈبونے آئے تھے وہ خود ڈوب گئے۔ کشتی اس کو واپس لے آئی، واپس آ کے تو پھر بادشاہ کے سامنے کہنے لگا تیرے والے مر گئے ہیں، اللہ والا بچ گیا ہے۔ تیرے والے مر گئے، اللہ والا، اور اللہ والے مرتے ہیں، اللہ والے وصال کرتے ہیں، کبھی مرا نہیں کرتے۔ فرمایا میں بچ گیا ہوں، آ گئے۔ اب بادشاہ نا پریشان ہو گیا، اس کو کہنے لگا تو بتا تو بلا کیا ہے؟ نوجوان کے کان میں کہنے لگے میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو بس اپنے رب سے پیار کرنے والا ہوں۔ دیکھیے محبت الہی کی لذت، میں تو بس پیار کرنے والا ہوں اللہ سے۔ اس نے کہا تو میری جان چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے تو سارے لوگ تیرے پیچھے لگ گئے۔ کہنے لگا ہاں ایک طریقہ ہے، اپنی ساری قوم کٹھی کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ روزہ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ایسا موقع نہ لائے۔ اور ایک مسئلہ سن لے، روزہ لگ بھی رہا ہو تو بتانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہے نا، تو خدا کی عبادت میں کبھی شکوہ یہ جائز نہیں، جو ہم روز کہتے ہیں نا یار ہو ایپ کی روزیاں بٹ کٹ چھڑے، بس کرا سنا پھر اٹھیا جانے، یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں جملے، یہ شکوہ ہے۔ عبادت پر شکوہ کرے تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ شکوہ کرنا محبت ہے نا اللہ سے تو برداشت کریں، اور آپ یقین کریں روزہ
آپ کو روحانی طور پہ جوان بناتا ہے. کمزوری جتنی بھی آئی ہے نفس کی طاقتوں میں آئی ہے. میں نے شروع میں بھی کہا، پھر کہتا ہوں، اور اس کو سمجھیں. اگر سارا سال روزہ رکھیں گے تو نفس کچلا رہے گا اور روح تازہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. خیر، اس کو بادشاہ کہنے لگا کس طرح تجھ سے خلاصی ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ساری اپنی جتنی تیری رعایا نا ایک میدان میں اکٹھی کر اور مجھ پر تیر چلانا، لیکن میرے رب کا نام لے کے چلانا. بسم اللہ رب الغلام کہہ کے چلانا. اللہ کا نام لے کے تیر مارنا. میں کسی اور کے نام پہ نہیں مروں گا، رب کا نام تو لے گا تو میں مرنے کو بھی تیار ہوں. اللہ کے نام پر میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب